اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ثم الرضا عن نبی بکر وان عمر وان علی وان عثمان ذی الکرمی۔ یہ میسج میں بہت بھارے اور دکھ بھرے دل کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، معاف کیجیے گا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے ہماری حکومت کے ایک بہت اچھا قدم تھا کہ جس میں ایک بل منظور ہوا کہ بلاسفمی یا توہین آمیز کوئی مٹیریل جو ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہو، آپ کے اہل بیت ہوں اور آپ کے صحابہ کرام ہوں، ان کے خلاف کوئی بھی غلیظ اور بری زبان استعمال نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن سیال شریف جس حلقے میں ہے، پی 80 صوبائی اسمبلی کا اور NA 92 قومی اسمبلی کا حلقہ آتا ہے، یہ تو اس میں جولائی کی آخری تاریخوں میں غالباً 27 یا 28 جولائی کو فیس بک پر ہمارے ہی گرد و نواح کے کسی قصبے کا کسی شخص نے، جس کا نام ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے صحابہ کرام خلفائے راشدین میں سے 3 صحابہ کرام کی گستاخی کی اور فیس بک پر پوسٹ لگائی۔ کسی پریشر میں آ کے یا گھبرا کے یا کسی کے کہنے پہ اس نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن اس کا ریکارڈ موجود ہے، دیکھنے والوں نے اس کے اسکرین شاٹ بھی لیے، اور میں کھلا چیلنج کرتا ہوں FIA والوں کو، آپ کے PTA جو بھی اسی فورینزک جس قسم کے بھی ٹیسٹ کروانا چاہیں، اس کی IP ٹریس کریں، جو کچھ کریں کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایون فیس بک بھی آپ کو جو ہے پچھلا ڈیلیٹڈ جو ریکارڈ ہے وہ آپ کو فراہم کر دے گا اگر اس نوعیت کی بات ہو، ان سے ای میل پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو دکھ کس بات کا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ میرا سوال وزیر اعظم پاکستان سے ہے۔ وہ بہت نیک نیت انسان ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں، اور یہ ہر تھانے ہر کچہری کی جو چھوٹی لیول پہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں دیکھ سکتا، بذات خود چیک نہیں رکھ سکتا، اس نے نیچے اپنے لوگ اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی ذات کا پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کی کمزوری اس وجہ سے بن سکتی ہے کہ ان کے اپنے گورنمنٹ کے الیکٹڈ ممبر جو بیٹھے ہوئے ہمارے MPs دونوں NA 92 میں، وہ PTI کے ہیں، اور ان دونوں نے کسی قسم کی آواز بلند نہیں کی کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے، بلکہ اس کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور وہ بھی تقریباً 14 دن کے بعد۔ وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور میری بات ہوئی تھی DPO صاحب سے اس معاملے میں، DPO سرگودا سے، تو میں نے ان سے بحث نہیں کی۔ ان کی بات سے مجھے لگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم 23 یا 24 تاریخ کو اس کو پکڑ لیں گے، تو مجھے نہیں پتا ان کو کیا مجبوری ہے، قانون کے تحت چل رہے ہوں گے، لیکن ہماری جو تکلیف ہے وہ قانون کے تحت نہیں چل رہی ہوتی۔ ہمیں اپنے جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کے لیے پہلے رپٹ درج نہیں ہوتی کہ بعد میں جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، وہ منظور ہو تو ہمیں ٹھیس پہنچے، ہمیں اسی وقت ٹھیس پہنچ جاتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ایسے چیزیں مجبوری ہیں جس کا فوراً سدباب ہونا چاہیے۔ فورینزک میں جاتی ہے، پھر لیگل ایڈوائزز لی جاتی ہیں، اس کے بعد پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ قانون کے تحت چلتے ہوئے کیا ہمارا قانون اتنا سست ہے کہ 14 دن سے وہ بندہ دندناتا پھر رہا ہے، بلکہ اس نے اپنی بیل کروا لی ہے لیکن اس کو کسی نے ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو آج 15 اگست ہو چکی ہے، تو آج غالباً
10 بجے کے قریب ہم ایک اجلاس، ہنگامی اجلاس آج شریف میں کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے تمام متعلقین سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اس کال پہ آپ تشریف لائیں. ہم پرزور اور پرامن احتجاج کریں گے. پرامن اس لحاظ سے کہ کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. کسی کی کوئی موٹر سائیکل کو جلانا اور شیشے توڑنا دکانوں کے، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ بربریت اور ظلم ہوتا ہے. ہاں، حکومت وقت کے سامنے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، یہ کہہ کر کہ جب خان صاحب آپ نے یو این کے فلور پر کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ جب مسلمانوں کے آقا کو صلوات والسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، کہ وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، تو قسم سے ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا تھا. میں نے خود خان صاحب کو مل کے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کی تقریر نے ہم سب کا دل خوش کر دیا. لیکن اسی طرح اسی گورنمنٹ اور اسی ملک کے اندر جب یہ کام ہوتا ہے اور ان پاک ہستیوں کی گستاخی کی جاتی ہے اور پھر ان کو نہ پکڑا جائے تو ہمارا بھی اسی طرح دل دکھتا ہے. اور میرا آخر میں ایک مشورہ ہے، تمام قانون بنانے والے اور قانون کو نافذ کرنے والے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، لا میکنگ ایجنسیز ہیں، سینٹ ہے، آپ کے اسمبلیز ہیں، تمام ممبران ہیں، تمام وزراء ہیں، میری ایک بات کو خدا کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں اور اس پہ عمل کریں کہ اگر قانون پہ عمل نہیں کروا سکتے تو قانون بنایا مت کریں. کہنے کو بہت کچھ ہے، جذبات ساتھ نہیں دے رہے، اور ابھی فجر کا وقت ہے، 5 بجے، تو انشاءاللہ 10 بجے کے قریب ہم اجلاس پہ جو ہے وہ جو بھی لائق عمل ہوگا وہ کریں گے بیان. اور دل کی ایک بھاری آواز سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، جب اس طرح کے فسادات میں اور شرارتوں میں چپ ہو کے بیٹھیں گے تو ہم نے یہ ملک جس وجہ سے لیا تھا اور جس نعرے کے اوپر لیا تھا اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ کام تو انگریز بھی ہمارے ساتھ کر رہا تھا. مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے آج اور بہت افسوس ہے، اور میری پرائم منسٹر صاحب سے ذاتی ریکویسٹ ہے کہ پہلے وہ ایک کوئی اے ایس آئی ہے جس نے یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اب دوبارہ سے اس کو لیگل ایڈوائز کے اوپر دے دیا، ایف آئی آر درج ہو چکی تھی. اس اے ایس آئی سے لے کر ڈی پی او تک پوری چھان بین کی جائے اور پتہ کیا جائے کہ کہیں پہ کوئی پیسہ انوالو ہے، کیونکہ یہ چھوٹے تھانوں میں ہوتا ہے، یہ ڈی پی او لیول تک نہیں ہوتا. لیکن ڈی پی او صاحب کو پتہ ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، تو ان کی کیا مجبوری ہے، وہ کیوں کہتے ہیں کہ 10-15 دن گزارنے کے بعد اس طرح کیا جائے. تو اس کا پلیز مجھے، اور بلکہ اس حوالے سے پوری قوم کو، صرف اس حلقے کو نہیں، اس پوری قوم کو اس کا جواب دیں کہ وہ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں جس کے تحت ہم اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا لنگر آن کر رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کے کال کا منتظر رہوں گا. پرائم منسٹر صاحب کی کال آتی ہے، سی ایم صاحب کی کال آتی ہے، آئی جی صاحب کی کال آتی ہے، کیونکہ نیچے اب میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی. ہم سے مراد تمام وہ لوگ جو یہ میسج سنیں اور ان کو لگے کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. بہت شکریہ. السلام علیکم.